نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین وقار، آج سورہ بقرہ کا 39واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک مقررہ مدت تک تو لکھ لیا کرو اسے، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل اور انصاف کے ساتھ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا اسے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ سامعین وقار، رب العالمین احکم الحاکمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر احکام قرض جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی لمبی آیہ مبارکہ میں سے ایک آیہ مبارکہ ہے۔ اس کے اندر پہلا حکم یہ بیان کیا گیا کہ جب کوئی صاحب کسی کو قرض دے، اب وہ قرض جو دینے والا دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ایک لکھنے والا اس سے لکھ لے، کیونکہ لکھ لینے کے اندر زیادہ امانت داری بھی ہے، اور لکھنے دینے کے اندر بھی یہ معاملات جھگڑے سے بچ جاتے ہیں۔ تو رب العالمین احکم الحاکمین نے واضح کر دیا کہ جب تم آپس میں لین دین کا معاملہ کرو اور تمہارا وہ قرض جو ہے ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہو، تو اب چاہیے کہ فاکتبوا، پس چاہیے کہ اسے ایک لکھنے والا لکھ لے، یعنی وہ وثیقہ نویس جو ہے اس قرض کو لکھنے کا عمل کرے، اور جب وہ لکھنے کا عمل کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ کسی ایک کو فائدہ پہنچایا جائے اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لینے والا یا قرض دینے والا ہے جو ان کے درمیان طے بات پائی ہے، اور اسی طے کی بات کے مطابق اسے لکھنے کا عمل کر لے۔ اور فرمایا رب العالمین نے فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھ لے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہاں پہ اس آیہ پاک کے اس حصے کے اندر بیان کیا گیا، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، یعنی جس نے قرض لیا ہے، جو مقروض ہے وہ لکھوانے کا عمل کرے، یہ نہیں کہ جو قرض دینے والا ہے وہ نہ لکھوائے، بلکہ قرض جس نے لیا ہے وہ لکھوانے کا عمل کرے، اور جب لکھوا رہا ہے تو وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وہ اپنے رب سے ڈرنے کا عمل کرے، یعنی خوف خدا کے ساتھ، تاکہ کسی پر زیادتی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کسی چیز کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا عمل نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ صاحب جس نے لکھوانا ہے جو قرض خواہ ہے، اب یہ صاحب اگر ایسا ہے کہ وہ نادان آدمی ہے، فرمایا رب العالمین نے سفیہاً، وہ بے وقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، ولا یستطیع، اور یا وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے کہ ان یمیلا فہو فلیملل الذی ولیہ بالعدل، پھر اس کے بعد اس کا جو ولی ہے، اس کا جو وارث ہے، چاہیے کہ وہ عدل انصاف کے ساتھ لکھوانے کا عمل کرے۔ یہاں تک تو قرض لکھوانے کے والے سے کون لکھوائے گا،
اور اگر جس کے ذمے قرض ہے وہ لکھوائے گا اور اگر وہ لکھوانے والا بیوقوف ہے یا وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس کا ولی۔ اب یہاں تک لکھنے کے مسائل ہے، کیا صرف لکھوانا ہی کافی ہے یا اس کے ساتھ اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے وضاحت کی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب وہ عبارت ان کی لکھی جا رہی ہے، تحریر لکھی جا رہی ہے، تو وہاں پہ دو گواہی دینے والے گواہ بھی موجود ہوں جن کی موجودگی میں یہ لکھا جائے، اور وہ گواہ جو ہے اس پر گواہی دینے کا عمل کرے، اور جب بھی کبھی کوئی معاملہ ہو تو تاکہ ان سے یہ بات پوچھی جا سکے اور ان کی گواہی وہاں پہ موجود ہونی چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر اس وقت دو آدمی میسر نہیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر آسانی کرتے ہوئے فرمایا کہ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد اور اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں، یعنی ایک مرد اس کے ساتھ دو عورتیں، یا پھر گواہ کے طور پر دو مرد ہوں، اور اگر دو مرد میسر نہیں تو پھر ایک مرد اس کے ساتھ دو عورتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ممن ترادو من الشہداء، تاکہ اور وہ گواہ وہ بنائے جس پر جو مقروض ہے وہ راضی بھی ہو اور اسے وہ پسند بھی ہو، اس اعتبار سے کہ اس پر اعتماد کرتا ہو۔ اور فرمایا کہ دو عورتوں کو جب گمراہ اپنا گواہ بنانے کا عمل کر لے، ان تضل احداہما، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے کیونکہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور اس اعتبار سے وہ بات کو جلدی بھول جاتی ہے، جو مالک کی ذات نے قوت مرد کو عطا کی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا رب العالمین نے اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذاکرہ، پس وہ یاد کروا دے احدہما، ایک دوسری کو، جب کسی ایک کو بھول جائے، تو فرمایا کہ یہاں تک یہ بات بیان کر دی کہ دو عورتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک کو بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کرانے کا عمل کرے۔ اور تیسرا حکم یہاں پہ یہ بیان کیا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دَعُوا، اور جب جو گواہ بنائے گئے ہیں، گواہ اس لیے ہے کہ جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، جھگڑا ہو جائے ان کے معاملات کے درمیان تو گواہی دے سکیں، تو یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے گواہوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ اگر تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو اب اس گواہی دینے سے انکار نہ کرو، بلکہ جا کر منوان، جس طرح تم نے گواہی دی ہے، جیسے تم نے بات کو سنا ہے، جیسے تم نے بات کو دیکھا ہے، اس طرح تم گواہی دینے کا عمل کرو۔ فرمایا کہ ولا یابا، اور نہ انکار کرے گواہ اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے، ولا تسمعوا، اور نہ وہ اس بات سے اکتانے کا عمل کرے، یعنی وہ اگر ایک بار دو بار بلاتے ہیں تو یہ اکتاٹ کا شکار ہو جائے، یہ بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں، بلکہ ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ اگر اسے کئی بار بھی جا کر گواہی دینی پڑے تو وہ گواہی دینے سے گریز نہ کرے۔ ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً، اب جو لکھنے والا جو ہے خواہ وہ چھوٹی رقم ہے یا بڑی رقم ہے، لکھنے کا عمل کرے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، رقم کو نہیں دیکھا جائے گا بڑی ہے یا زیادہ، تھوڑی ہے یا زیادہ، جتنی بھی ہے اس کو تحریر کرنے کا عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، اور یہی بات اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مفید ہے، فائدہ مند ہے، اور یہ فساد کو دور کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ ولا ترتابوا الا، فرمایا کہ اس جگہ فرمایا کہ یہ لکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ تم کسی شک و شبہ کے اندر نہ مبتلا ہو جائے، اور فرمایا کہ اللہ جناح، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر کہ جب تم تجارت کرنے کا عمل کرو، اللہ ان تکونا تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، اگر ایسی صورتحال ہے قرض کے معاملات نہیں ہیں، تجارت تم کر رہے ہو اور تجارت تمہاری دست بدست ہے، یعنی یہاں سے میں نے چیز لینے کا عمل کیا اور دوسرا اس کے میں نے پیسے دینے کا عمل کیا، ایک چیز لے لی گی
اور اس کے پیسے ادا کر دیے گئے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے گواہ بنانے کی یا تحریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے لینے والے نے چیز لے لیا دیکھ کر اور اس پر اس کی رقم اسے ادا کر دیا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونها بینکم، اگر تمہاری یہ تجارت جو ہے دست بدست ہو ایک دوسرے کے ساتھ، تو فرمایا کہ فلیس علیکم جناح، بس کوئی حرج نہیں تم پر، ان تکتبوہ، کہ تم اسے لکھنے کا عمل کرو، واشہدوا، اور تم اس پر گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم نے وہ چیز خرید و فروخت کی ہے تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا یہ ہے کہ تم گواہ بنا لو، اور اگر نہ بناؤ گے تو کوئی حرج نہیں۔ ولا یضار کاتب، اور یہاں پہ نہ ضرر پہنچایا جائے لکھنے والے کو۔ یہاں پہ احکامات بیان کیے گئے کہ اب پیچھے یہ تھا کہ جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوانے کا عمل کرے اور وہ 2 گواہ بنا لے۔ اب جو لکھنے والا ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، بلکہ اسے کھلی اجازت ہو کہ وہ جو حق بات ہے اس کو تحریر کر سکے۔ ولا شہداء، اور نہیں گواہ جو ہے ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کا عمل کیا جائے، تاکہ وہ جب بھی گواہی دینے کا عمل کرے وہ آزادی ماحول کے اندر گواہی دے سکے۔ فرمایا کہ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ، فرمایا کہ اگر تم اس طرح کو کہ معاملہ کرتے ہو، دباؤ ڈالتے ہو لکھنے والے پر یا گواہوں پر، تو فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تمہیں اللہ رب العزت کی ذات جو تعلیم دے رہا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت کی ذات ہر شے کو جاننے والی ہے۔ تو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے قرض اور پھر اس کے بعد لکھنے کے بارے میں اور گواہوں کے بارے میں وضاحت فرما دی، اور فرمایا رب العالمین نے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ پاؤ تم لکھنے والا، تو پس رین رکھ دو اس کے پاس۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ایک بیان کیا گیا کہ اگر ایک بندہ تاجر ہے، وہ کسی دوسرے شہر کے اندر ہے یا دوسرے ملک کے اندر ہے اور وہاں پہ اسے لکھنے والا نہیں ملتا ہے، اب وہ اگر مال کسی کو دیتا ہے اور پیسے ابھی اسے نہیں ملے ہیں، تو اب وہاں پہ وہ کیا کرے اور کس طرح اپنی تجارت کرنے کا عمل کرے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اصول بیان کیا، اگر تم وہاں پہ پیسہ دینے کا عمل کرتے ہو، جس کو دے رہے ہو اب وہ صاحب جو ہے وہ لکھنے والا بھی کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو لینے والا ہے وہ اپنی ضمانت کے طور پر کوئی چیز بطور رین اس کے پاس رکھ دے، اب جب رین رکھ دے گا وہ اس کے پاس چیز بطور امانت ہوگی، اور امانت اس کے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک جو ہے وہ اس کی چیز دوسرے کی اسے واپس نہیں لوٹا دیتا۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی اس کے ضمن میں عرض کر دیں، رین جو کسی کے پاس انسان چیز رکھتا ہے یہ ایک امانت ہے، اور رین رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جو ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، اور فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، کیونکہ اس کے پاس امانت ہے، امانت کی حفاظت یہ کرے گا، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اس آیت پاک کے حصے کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ پھر اگر تمہیں اعتماد ہو کہ کوئی تم میں سے دوسرے پر، تو بس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس پر اعتماد کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور یہ دھوکہ دہی نہیں کرے گا اور میرے مال کو اس مقررہ وقت کے اندر واپس لوٹانے کا عمل کر دے گا، تو اگر امانت رکھی ہوئی چیز اس کے پاس ہے تو وہ اس کو لوٹا دے۔ یہ صورت میں جب ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کر لے۔ اور اس جگہ پہ ایک اور مسئلہ بھی اس کے ضمناً واضح، یہاں پہ سفر کی بات کی گئی، تو یہ سفر شرط نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ معاملہ
اس وقت بھی کرتا ہے کہ جب وہ حضر میں ہے، یعنی اپنے شہر کے اندر ہے، وہاں پہ کسی کو چیز دیتا ہے اور وہاں پہ اس کی جان پہچان نہیں، دیتا ہے جان پہچان تو ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے وہ رہن کے طور پر کوئی چیز اسے لے سکتا ہے، اور لے کر جب اسے اپنے پاس رکھ لے بطور امانت، اور وہ دوسرا اس سے جب تک اس نے قرض لیا ہوا ہے جب تک واپس نہیں کر دیتا یہ اس کے پاس محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَكْتُبْهُمَا، اور ان دونوں کو وہ لکھنے کا عمل کر لیں، فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا یہ یقیناً جو ہے گنہگار ہے اس کا ضمیر، اور اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور فرمایا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا عمل کریں گے اس صورت کے اندر یہ گناہ ہے، اس لیے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے امانت کا اسی طرح صحیح معنوں میں جو حق کے وہ ادا کرنے کا عمل کرے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانتیں جو ہے ان کے آل تک اسی طرح واپس لوٹا دی جائے۔ تو یہ لین دین کے معاملات یقیناً اعتماد پر ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے درمیان اعتماد میں کوئی کمی بیشی نہ آئے، اور اگر کمی بیشی آ گئی یقیناً جب انسان ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کئی معاملات جو ہے وہاں پہ شکوک و شبہات جنم لے لیتے ہیں اور انسان دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جب اعتماد اٹھ جاتا ہے تو یقیناً اس کے اندر کئی معاملات کے اندر خرابیاں پیش آ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر اعتماد کی فضا کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ذات ہمیں ان آئے مقدسہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔